سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ہر زمانے میں اور اس زمانے میں بھی تربیت دنیا میں سب سے مشکل ترین کام ہے کہ کسی بچوں کی، طالب علم کی، یا ایک پیر اپنے مرید کی، ایک استاد اپنے شاگرد کی، یہ تربیت بہت مشکل کام ہے۔ اگر یہ آسان ہوتا تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو نہیں بھیجتے۔ تو یہ مشکل ترین کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سب سے مقدس گروہ انبیاء علیہ السلام کا انتخاب فرمایا اور انہیں تربیت کے انداز سکھائے، صالح کردار، حسن اخلاق کے ساتھ انہیں زبان کی حلاوت و چاشنی سے بھی آشنا کیا تاکہ وہ زبان کے حسن اور اس کے تاثیری شخصیت سازی کا کام کر سکے اور کوئی ایسی گفتگو نہ ہو جس میں جاہلیت کی بو آتی ہو۔ اس لیے ایک موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اس وجہ سے ڈانٹا کہ وہ کسی اپنے ساتھی سے سخت لہجے میں بات کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو غضبناک ہوئے، فرمایا ابو ذر تمہارے اندر بھی ابھی تک کے جہالت کے اثرات باقی ہے۔ اور دوسرے موقع پر مشہور خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، میرا ہاتھ برتن میں کبھی دائیں کبھی بائیں گھوم رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ ڈانٹا اور نہ سخت سست کہا، بلکہ صرف اتنا فرمایا بچے اپنے جانب سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کا حکم فرمایا، میں اس وقت کسی کھیل میں مشغول تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک پر ذرا بھی دھیان نہ دیا۔ ذرا تصور کرو کہ ایک چھوٹے سے بچے حضرت انس بن مالک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے انہیں بھیجا تھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں کام میں اتنا مشغول ہو گیا کہ مجھے دھیان بھی نہیں رہا اور میں کھیل کے اندر مگن رہا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کر اس کام کو انجام دینے لگے۔ پھر حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے ذرا سا احساس ہوا اور میں دوڑا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تاکہ وہ کام کروں جس کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ بہت دیر ہو چکی تھی اور جس کام کے لیے مجھے بھیجا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کر چکے تھے۔ اب وہ فرماتے کہ مجھے ندامت ہوئی، دل میں ڈر بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹیں گے، ناراض ہوں گے، لیکن فرماتے ہیں قربان جائے اس ذات گرامی پر، رحمت للعالمین پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فدا کا امی و ابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے اس میری بچپنا حرکت پر نہ ڈانٹا نہ دھمکایا، مارنے کی بات تو بہت دور رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا بھی نہیں بلکہ مجھے دیکھ کر مسکرائے، بس اتنا ہی کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا اس سے میری ساری شرمندگی چلے گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈر تھا وہ بھی جاتا رہا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے وہ انمول نمونے ہیں جن میں ہر فرد، ہر بشر کے لیے سامان عبرت بھی ہے اور سامان تربیت بھی ہے، بلکہ والدین و اساتذہ سب کے لیے انسانیت سازی کا شاہکار اصول و ضوابط بھی موجود ہے۔ علماء امت یعنی آج کے دور کے جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارثین ہیں، اس لیے ان میں بھی اگر یہ نمونے ہوں گے تو نئی نسل میں ان اخلاق کے انقلاب آ جائیں گا۔ اس وقت جب کہ حالات کی ستم ظرفی ہیں، ہر طرف سے تشدد، ظلم و بربریت کے طوفان بلا خیز المناک کہانی رقم کرنی شروع ہوئی ہے، جس کا لفظ آنے والے وقت کے لیے نہ صرف یہ کہ داستان عبرت ہوں گا بلکہ سنگ میل بھی ثابت ہوگا، چونکہ اس میں کوئی تردد نہیں۔ ملک و ملت اس وقت عجیب دو راہ پر کھڑی ہے، اس میں ہر سنجیدہ شخص بھی سوچنے پر مجبور ہے۔ ہندوستان میں ملت اسلامیہ کا مستقبل کیا ہوگا؟ ان پر خطرے حالات میں دشمن کی نظریں ہمارے مدارس پر بھی ہے، چونکہ انہوں نے اسپین کی تاریخ کو پڑھا ہے۔ اسپین میں وہاں کیا حال ہوا، وہاں سے کس طرح مسلمانوں کو نیست و نابود کیا گیا،
وہ کیا اسباب تھی، وہ کیا تدابیریں تھیں، ان سب کو یہاں بھی بروقار لانے کی ہر چند کوشش ہو رہی ہے۔ یعنی انہوں نے سب میں پہلے اسپین میں عوام کو علماء سے الگ کیا، مدارس کو بند کیا، تو وہ ساری کوششیں یہاں پر بھی ہو رہی ہیں کہ علماء سے مسلمانوں کو بدزن کیا جائے، اور ان کے لیے مدارس و مکاتب جو امت اسلامیہ کی حیات و بقا کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، ان پر گہری نظر ہے۔ قانونی شکنجے کسنے کی بھرپور تیاریاں ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم دنیا کے اندر ایمان والے اور مسلمان رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں مدارس کی حفاظت کرنی ہے، ان مدارسوں پہ اپنے جان و مال کو خرچ کرنا ہے۔ تو یہ مدارس ہماری اسلامیت کی حمیت کے لیے اور ہمارے آنے والی نسلوں کی ایمان کو بچانے کے لیے یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان پر گہری نظر قانون کی ہے، قانونی شکنجے کسنے کی بھرپور تیاریاں ہیں۔ مدارس کو بدنام کیا جا رہا ہے، بلکہ اب تو مدارس کا نظام اپنوں میں ہی بے اثر کرنے کی تدابیر اختیار کی جا رہی ہے۔ ان پر طرح طرح کے الزامات لگا کر خود اپنوں کے ذریعے سے ان کو رسوا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جو علم سے ناواقف ہیں، دین سے بے پرواہ ہیں، ایسے مسلمانوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ کبھی ان کے نظام تعلیم و تربیت کو ناقص اور نامکمل باور کرا کر، اور کبھی ان پر مالی خیانات کے بہتاً تراشی کر عوام کو اس سے الگ کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ غیر تو دشمن تھے ہی، اپنے بھی ان سے نظریں چرانے لگے، بلکہ علماء کو اعلان کرنا پڑ رہا ہے کہ اللہ کے لیے مدارس کو قائم کرو، دنیا کی فکر کی، دنیا کی شہرت کو چھوڑ کر اللہ کے لیے مدرسے کے اندر اپنے جان و مال کو لگاؤ، کیونکہ مسجدوں کے اندر بعض جگہ پہ مدارس کے اعلان کو بند کر دیا جا رہا ہے۔ یہ اسی شورش اور اسی سازش کے تحت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مدارس ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے اور علماء کے وجود میں آنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے مدارس۔ تو آج ہر طرف سے جو ہے مدارس کے اوپر کیچڑ اتارا جا رہا ہے، یہاں تک کہ دیش دروہی اور آتنکوادی کی تعلیم کے مراکز بتلا کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہتے ہیں۔ اور یہ کئی جگہ پہ یہ بات ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے معلوم پڑی کہ فلانا مدرسہ سے اتنے سال سے چالو تھا، اس کو زمین دوز کر دیا گیا۔ اس تعلق سے نہ جانے کتنی بے جا تبصرے آئے دن میڈیا کے ذریعے سے ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، اور ہم ہیں کہ بے بسی کا تصویر بنے، ان سب کو سن کر خاموش رہنے پر مجبور ہیں۔ اس وقت ہماری غفلت تاریخ کا سیاہ باب ثابت ہوں گی۔ ہمارے مدارس میں جو طلبہ آتے ہیں، وہ ایک سروے کے مطابق صرف 7% ہی ان میں سے بھی فراغت کے بعد وہ بھی جرأت و حوصلہ اور دین پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ وہ صرف اپنے روٹی روزی کے خاطر معمولی چیزوں پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری ہے ہم طالبان علوم نبوت کو سہل کردار، بلند افعال، نبوی فکر، نبوی سوچ و تڑپ کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے، جو مادیت کے ریل پیل کے اس ماحول میں خداوند تعالیٰ کے دین متین کی ترجیح اور اشاعت ہی کو اپنا سرمایہ اور زندگی خیال کرے۔ ان کے اندر یہ احساس جاگنا چاہیے کہ ماحول کی تاریکی کو سینے کو چاک کرنے کے لیے شمع کو اس وجود پر داؤ لگانا پڑے گا، تب کہیں جا کر ماحول منور ہوتا ہے، ظلمت کافور ہوتی ہے، شمع خود جل کر دوسروں کو روشنی پہنچاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا درخت خوب دھوپ میں تمازت کے سائے میں رہ کر یعنی سورج کی تپش برداشت کرتا ہے، مگر راہ گیروں کو سایہ فراہم کرتا ہے۔ یہی ذمہ داری ہمارے علماء کی بھی ہے کہ اپنے مدارس کے اندر ایسی کردار، ایسی سہلے اخلاق، بلند افعال
नबवी फ़िक्र अपने तलबा के अंदर पैदा करे। और आवाम से ये गुजारिश है कि सभी मदरसे के अंदर अल्लाह वाले बने, ये ज़रूरी नहीं है। अगर पूरे मदरसे में एक बच्चा भी अगर हमारी ज़कात से, अतिया से, हम जो अल्लाह के रास्ते में मदरसे में खर्च करते हैं, अगर एक बच्चा भी अल्लाह का वली निकला है तो मेरे भाइयों हमारे नजात के लिए काफ़ी है। एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने ज़माने तालिब इल्म ही में ख्वाजा अबू अली फारमीदी से तरबियत पाई। उनकी तरबियत पर रोशनी डालने के लिए उनके ज़माने तालिब इल्म का एक वाक़या सुनाता हूँ। जिस मदरसे में इमाम गज़ाली पढ़ते थे वो मदरसा वक्त के बादशाह निज़ामुल मुल्क तोसी ने बनवाया था। मदरसे के हालात के बारे में बादशाह को इत्तला दी गई, जनाब आपने जो मदरसा बनवाया था वहाँ पर तो तलबा सब के सब दुनियादार है, दीन सीखने वाला कोई भी नहीं। और आज यही बातें निकल रही हैं, जो मदारिस के लिए अपने जान और माल को लगाते हैं तो वो हमारे भाई जो मदरसे की अहमियत को नहीं समझते, उनके दिल के अंदर बातिल लोगों ने मदरसे के ख़िलाफ़ साजिशें उनके दिमागों के अंदर डाल दी, तो वो भी यही कह रहे हैं कि मदरसे के अंदर हमारे बच्चे की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही है। इसी तरह के से उस ज़माने में भी यही कहा गया था कि देखो दीन सीखने वाला कोई भी नहीं इस मदरसे के अंदर, बादशाह के कान भरे। आज भी हमारे चंद भाई हैं जो अल्लाह के दीन के लिए खर्च करने वाले हैं, उनसे भी कहते हैं कि बेटियां नौजवान गरीबों की बैठी हुई है, उन पे खर्च करो। हाँ, उन पे भी खर्च करना है मेरे भाइयों, वो भी दीन का काम है। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे मदरसे से निकलेंगे वो हमारे आने वाले मुस्तकबिल में हमारे बच्चों के ईमान की हिफाजत करने वाले होंगे। वो अम्बिया ने वारिस होंगे, वो ईमान के ठेकेदार होंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान होंगे। अगर तुम उन पर एक खर्चा करोगे अल्लाह ताला उसका बदला तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। बहरहाल अब वहाँ पर कान भरने वालों ने उस बादशाह के कान भरे कि इस मदरसा तो ऐसा ही है, बस खाली खाते पीते हैं और दुनिया चमकाना चाहते हैं। कोई भी यहाँ पर जो है अल्लाह के लिए कोई भी दीन सीखने वाला नहीं है, बस अपनी दुनिया बनाने के लिए वो इल्म हासिल कर रहे हैं। बादशाह ने कहा कि अच्छा, मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, अगर तलबा वहाँ किताबें पढ़कर भी दुनियादार बनेंगे तो क्या फ़ायदा, उस मदरसे को तो बंद ही कर दिया जाए। मगर दिल में ख्याल आया कि मैं वहाँ जाकर अहवाल तो देखूँ। जब बादशाह अपना भेष बदल कर वहाँ पहुँचा तो उसने एक तालिब इल्म से पूछा कि भाई आप यहाँ कैसे आए। कहने लगा कि मैं इल्म पढ़ रहा हूँ, मेरे वालिद फला जगह मुफ्ती है, मैं भी मुफ्ती बनूँगा, लोगों में मेरी इज़्ज़त हुआ करेंगी। दूसरे से पूछा तो उसने कहा मेरे वालिद फला के काजी है, मैं बड़ा होकर उनका ओहदा संभालूंगा। तीसरे से पूछा तो उसने कहा कि वक्त का बादशाह उलमा की बड़ी कदर करता है, मैं आलिम बनूंगा और बादशाह का मसाहिब बनूंगा। ये सब बातें सुनकर बादशाह ने सोचा वाकई ये तो सब के सब दुनियादार है, मुझे इतने पैसे खर्च करने का क्या फ़ायदा। ये इरादा लेकर जब बाहर निकलने लगा तो दरवाजे के करीब उसने देखा एक तालिब इल्म चिराग जलाए पढ़ रहा है। उसने सोचा चलो इससे भी बात करता चलूं। चुनांचे बादशाह करीब हुआ, कहा अस्सलामु अलैकुम। तालिब इल्म ने कहा वालेकुम अस्सलाम और फिर पढ़ना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा क्या बात है, आप मुझसे बात नहीं करते। तालिब इल्म ने कहा जी मैं आपसे यहाँ बातें करने तो नहीं आया। बादशाह ने पूछा भाई आप किस लिए आए। तालिब इल्म ने जवाब दिया मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं अपने परवरदिगार को राज़ी करूँ। मुझे नहीं पता कि मैं उसे राज़ी कर सकता हूँ या नहीं। ये बातें इन किताबों में लिखी हुई है कि अल्लाह को किस तरीके से राज़ी किया जाता है। मैं वो किताबें पढ़ूंगा, इन बातों को समझकर इन पर अमल करूंगा और अपने परवरदिगार को राज़ी करूंगा। ये बच्चा जब बड़ा हुआ तो अपने वक्त का इमाम गज़ाली बना। ये शेख की सोहबत थी जिसने बचपन से ही उनके दिल में ये जज्बा भर दिया था दीन पढ़ने का मकसद अल्लाह की रज़ा होती है। तो बादशाह ने ये तमाम बातें सुनकर कहा कि बेटा अगर तुम ना मिले होते
ہیں تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اس مدرسے کو میں گرا دوں گا تو وہ بچہ آگے چل کر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ تو ایسے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت دینا ہے کہ وہ آگے چل کر جو فتنے اس دنیا کے اندر پھیل رہے ہیں، چاہے وہ شکلیت کا فتنہ ہو یا وہ قادیت کا فتنہ ہو یا کسی اور فتنے کے لیے ہمارے بچے تیار ہو جائے۔ اس لیے ہم اساتذہ کو بلند اخلاق، صالح کردار اور زبان کی شفقت اور وسعت نظر و فکر کی ضرورت ہے۔ اقبال نے اسی کو کہا تھا، نگاہ بلند سکون دل نواز جہاں پر سوز، یہی ہے رخصت سفر میر کارواں کے لیے، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔